السلام علیکم۔ آج ہم بنیں گے گرامر کے جاسوس اور مل کر سلجھائیں گے کچھ بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ جملوں کی گتھیاں۔ تو پھر چلیں اس مہم پہ نکلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انگریزی گرامر میں کچھ جملے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، مطلب وہ نظر کچھ اور آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہی کرنے والے ہیں، ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ صحیح کیا ہے اور سب سے اہم کیوں۔ اچھا جی، تو ہماری پہلی کیس فائل ہے کلیکٹیو ناؤنز کے بارے میں، یعنی اجتماعی اسم۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں اکثر لوگ بلکہ اچھے خاصے ماہر بھی چکرا جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا راز چھپا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ثبوت ہمارے سامنے ہے۔ سوال ہے کہ ان 4 آپشنز میں سے کون سا جملہ صحیح ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے۔ جملے کیٹل کے بارے میں ہیں جو کھیت میں چر رہے ہیں۔ کون سا آپشن درست لگتا ہے؟ چلیں ایک ایک کر کے غلط جوابات کو راستے سے ہٹاتے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آپشن ڈی پر، دا کیٹلز۔ یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ لفظ کیٹل کا مطلب ہی بہت سارے مویشی ہوتا ہے، یہ خود ہی جمع ہے، اس کے ساتھ ایس لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ آپشن تو فوراً ہی باہر ہو گیا۔ اب آتے ہیں آپشن سی کی طرف، the cattle has۔ یہاں مسئلہ ورب کا ہے۔ دیکھیں کیٹل ایک جمع اسم ہے تو اس کے ساتھ ورب بھی جمع والا ہی آنا چاہیے۔ has تو واحد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے he has یا the cat has، تو یہ آپشن بھی غلط ثابت ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، the cattle are grazing in the field۔ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، جمع اسم کیٹل کے ساتھ جمع فعل آر کا استعمال بالکل پرفیکٹ۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سبجیکٹ اور ورب کا آپس میں متفق ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو اس کیس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اصول بہت سادہ ہے۔ کچھ الفاظ جیسے کیٹل، پولیس یا پیپل ہمیشہ جمع ہی مانے جاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ورب بھی ہمیشہ جمع والا ہی آئے گا، جیسے آر، ور، ہیو۔ یہ اصول اپنی گرامر کی جاسوسی ڈائری میں ضرور لکھ لیں۔ بہت خوب، ایک کیس تو حل ہو گیا۔ اب وقت ہے اگلی فائل کا۔ یہ معاملہ تھوڑا اور دلچسپ ہے کیونکہ یہ ایک خاص محاورے کے بعد ورب کی صحیح شکل استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا چیلنج ہے۔ اچھا، تو اسکرین پر دیکھیے، یہاں مسئلہ آئی کی ناٹ ہیلپ کے بعد صحیح لفظ لگانے کا ہے۔ 4 آپشنز ہیں اور چاروں ہی بڑے قریب قریب لگ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کون سا درست ہوگا؟ چلیں پھر سے اپنی جاسوسی شروع کرتے ہیں۔ آپشن سی کو دیکھتے ہیں، آئی کی ناٹ ہیلپ ٹو لاف۔ یہ سننے میں شاید بہت سے لوگوں کو بالکل ٹھیک لگے، لیکن گرامر کی دنیا میں یہ ایک بہت عام غلطی ہے۔ کی ناٹ ہیلپ کے بعد ٹو والا ورب یعنی انفینیٹیو نہیں لگتا، تو یہ آپشن بھی غلط ہے۔ اب آپشن اے کو چیک کرتے ہیں، آئی کی ناٹ ہیلپ اینڈ لاف۔ یہاں اینڈ لگانے سے تو جملے کا مطلب ہی بالکل بدل گیا۔ اس کا مطلب بن رہا ہے کہ میں مدد بھی نہیں کر سکتا اور ہنستا بھی ہوں۔ یہ تو وہ بات ہی نہیں رہی جو محاورہ کہنا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی ایک ناکام کوشش ہے۔ اور اس طرح ہم پہنچتے ہیں اپنے صحیح جواب پر، جو ہے آپشن بی، آئی کی ناٹ ہیلپ لافنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ہنسے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ کی ناٹ ہیلپ کے بعد ورب کی آئی این جی والی شکل یعنی جیرنڈ کا استعمال ہی اس محاورے کو مکمل اور درست بناتا ہے۔ تو آج کا دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ جب بھی کین ناٹ ہیلپ کا محاورہ استعمال ہوگا، اس کے فوراً بعد آنے والا ورب ہمیشہ آئی این جی فارم میں ہوگا، جسے ہم جیرنڈ کہتے ہیں، جیسے آئی کین ناٹ ہیلپ ایٹنگ پیزا۔ یہ ایک پکا اصول ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ چلیں جی، اب وقت ہے ہماری آخری کیس فائل کا۔ یہ معاملہ ہے الفاظ کی ترتیب کا۔ کبھی کبھی صرف ایک لفظ کی جگہ بدلنے سے پورا جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں انف کا معاملہ کیا ہے۔ اسکرین پر موجود سوال پر نظر ڈالیں، شی واز انف وائز ناٹ ٹو گو دیر۔ یہاں مسئلہ ہے انف اور وائز کی ترتیب کا۔ یہ ایک بہت ہی عام غلطی ہے۔ آئیے مل کر اس گتھی کو بھی سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سوال میں جو جملہ دیا گیا ہے وہ خود ہی غلط ہے۔ انگریزی میں انف وائز نہیں کہا جاتا۔ اصول یہ ہے کہ انف ہمیشہ اس ایڈجیکٹو یعنی صفت کے بعد آتا ہے جس کی وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپشن بی کو دیکھتے ہیں، یہ تقریباً صحیح لگ رہا ہے، ایز وائز انف ناٹ ٹو گو دیر۔ لیکن ذرا ٹھہریں، یہاں ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم چیز غائب ہے۔ گو سے پہلے ٹو آنا چاہیے تھا، ٹو گو۔ اس ایک ٹو کے نہ ہونے سے یہ جملہ بھی غلط ہو گیا۔ دیکھا کتنی باریکی کا کھیل ہے۔ تو ہمارا حتمی اور درست جواب ہے آپشن اے،
She was wise enough not to go there. यहाँ हर चीज़ अपनी सही जगह पर है. Wise पहले, enough उसके बाद, और not to go भी मुकम्मल है. ये हुई ना बात. और ये रहा आज का हमारा आखिरी लेकिन बहुत अहम उसूल. Loves enough हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद आता है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा हो. जैसे strong enough, fast enough. कभी भी enough strong या enough fast नहीं कहते. तो आज की तफ्तीश यहीं पर मुकम्मल हुई. हमने न सिर्फ 3 पेचीदा ग्रामर के केस हल किए, बल्कि उनको हल करने के लिए कुछ ज़बरदस्त औजार भी इकट्ठे कर लिए. आइए जल्दी से उन पर एक नज़र डालते हैं. आज हमने जो तरीका अपनाया वो हर ग्रामर के मसले पर काम आ सकता है. पहले सबूत को गौर से देखें, फिर एक एक करके गलत ऑप्शंस को मंतिक के साथ ख़त्म करें और आखिर में सही जवाब खुद ही चमकने लगेगा. तो आज की जासूसी से जो 3 बड़े खजाने हमारे हाथ लगे वो ये हैं. पहला, कैटल जैसे अल्फाज हमेशा जमा होते हैं. दूसरा, के नॉट हेल्प के बाद हमेशा फेल की आईएनजी फॉर्म आती है. और तीसरा, इनफ हमेशा सिफ्त के बाद आता है. ये तीनों उसूल अंग्रेजी में बहुत काम आएंगे. अब जबकि आपके पास भी ग्रामर के ये जासूसी औजार आ चुके हैं, तो एक लम्हे के लिए सोचिए, ग्रामर का वो कौन सा उसूल है जो अब भी आपको सबसे ज़्यादा उलझाता है या मुश्किल लगता है? इस सवाल का जवाब तलाश करना आपके सीखने के सफ़र में अगला कदम साबित हो सकता है.